عمران ریاض کی صحت اب کیسی ہے؟ کب تک آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی میڈیا میں واپسی ہو سکے گی، اور وہ واپسی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوگی، کمپرومائزڈ ہوگی، یا بٹوین دی لائنز ہوگی؟ انشاءاللہ اس کی واپسی ہوگی، قطعی طور پر بھی کمپرومائز نہیں دیکھیں گے، وہ فلی انڈیپینڈنٹ طریقے سے آئے گا۔ بہت سی ایسی ڈیٹیلز ہیں جو بہت ہی سینسٹیو نیچر کی بھی ہیں۔ عمران ریاض نے مجھ سے تفصیلاً ریپیٹڈ نمبر آف ٹائمز میٹنگ میں اس کو ڈسکس کیا ہے۔ الیکشن تو اب ہو گیا اناؤنس، اور کیٹیگوریکلی سی جے صاحب نے کہہ دیا کہ اسپیکولیٹ نہ کریں اس پہ، اور کسی کو ڈاؤٹ ہے تو اپنی بیگم سے بات کر لیں، لیکن میڈیا والے بھی مائک پکڑ کے لوگوں سے نہ کہتے پھریں۔ دی آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان شوڈ پاس سچ ریمارکس۔ آئی تھنک اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی ہونے چاہیے، بیکاز اٹ کمپرومائزز دی فریڈم آف اسپیچ آف دا میڈیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ ادھر پاسبل ہوگا 8 فروری کا الیکشن فری اینڈ فیئر ہوگا؟ کوئی الیکشن ریفارمز نظر نہیں آئی، کوئی سارے بڑے اس پہ سر جوڑ کے نہیں بیٹھے؟ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ کیا الیکشن شفاف ہوں گے؟ کیا الیکشن پولیٹیکل انجینئرنگ کے بغیر ہوں گے؟ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں، کیا وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی بی ٹیم کے طور پر کردار تو ادا نہیں کریں گی؟ سائفر کتنا مہلک ثابت ہو سکتا ہے چیئرمین تحریک انصاف کے لیے؟ آپ کی چیئرمین تحریک انصاف سے کچھ ملاقاتیں ہوئیں، اور پھر شنید تھی کہ شاید آپ ان کی لیگل ٹیم کو دیکھیں گے، لیکن وہ شاید اریسٹ ہو گئے، پھر اس پہ کیا کوئی آپ گائیڈ کر سکیں؟ اگر یہ جو سائفر کا کیس ہے، یہ کسی بھی طرح کوئی فوجداری مقدمہ بنتا نہ ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ مسئلہ عمران خان صاحب کا نہیں ہے اس کیس میں، مسئلہ ایک ملک کے وزیر اعظم کا ہے۔ آپ ٹھیک ہیں جی؟ خیریت سے؟ بالکل ٹھیک، تھینک یو۔ بڑے بڑے لوگ میں نے کہا بڑی مشکل سے ملتے ہیں تو میں چٹ چیٹ کر لوں۔ مجھے بتائیے کہ یہ الیکشن تو اب ہو گیا اناؤنس، اور کیٹیگوریکلی سی جے صاحب نے کہہ دیا کہ اسپیکولیٹ نہ کریں اس پہ، اور کسی کو ڈاؤٹ ہے تو اپنی بیگم سے بات کر لیں، لیکن میڈیا والے بھی مائک پکڑ کے لوگوں سے نہ کہتے پھریں، یا کوئی ایسی باتیں یہ ساری بس دم توڑ جانی چاہیے۔ کیا ٹیک ہے آپ کا قانونی ماہر کے طور پہ؟ دیکھیں، میری نظر میں جو فائنلی ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے، چلیں واٹ ایور دا کیس میں بھی، جس طرح بھی ہوا، جیسے بھی ہوا، آپ نے لیٹسٹ پروسیڈنگ جو ہیں اس کو سپریم کورٹ میں مانیٹر کیا اور دیکھا، اس میں فائنلی جو الیکشن کا فیصلہ ہے، یہ بڑی خوش آئندہ بات ہے۔ فار ایز دا کوشچن کہ ہمارے آنریبل چیف جسٹس نے کوئی ایسے ریمارکس دیے ہیں، تو آئی تھنک دس از بیسڈ آن دا پریویس پریکٹسز آف میڈیا، کہ جی شاید انسرٹینٹیز کوئی کریٹ کی گئی ہیں، کوئی ایسے ڈائیورسفائڈ قسم کے اوپینین آئے ہیں ریسنٹلی، جس میں بار بار کچھ ایسا تاثر قائم کیا جا رہا تھا کہ ممکنہ طور پر الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ سو بہت زیادہ پبلک جو ہے وہ اس پہ کنفیوز رہی ہے۔ ناؤ فار ایز دا کوشچن ویدر دی آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان شوڈ پاس سچ ریمارکس، آئی تھنک اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی ہونے چاہیے، بیکاز اٹ کمپرومائزز دی فریڈم آف اسپیچ آف دا میڈیا، کہ ان کی آزادی ہے کہ وہ جس طرح اس کو چاہیں ریگولیٹ کریں، ہاؤ ایور ود اے گریٹ سینس آف رسپانسبلٹی۔ یہ جو گریٹ سینس آف رسپانسبلٹی ہے، یہی وہ شاید ایسی چیز ہے جس نے ارج کیا ہے کہ آنریبل چیف جسٹس کو کہ وہ شاید ایسی اپنی کوئی آبزرویشن دیں، اور یہ کوئی بائنڈنگ ان نیچر نہیں ہوتی، یہ جسٹ ایک گائیڈ لائن ہوتی ہے کہ شاید احتیاطی طور پر اس طرح کے سبجیکٹ کو دیکھیں، بٹ اف اٹ از بیانڈ دیٹ تو آئی تھنک دس از ویری انریزنیبل۔ فری اینڈ فیئر الیکشن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اور یہ آپ کو لگتا ہے کہ ادھر پاسبل ہوگا یہ آپ کا الیکشن 8 فروری کا الیکشن فری اینڈ فیئر ہوگا؟ کوئی الیکشن ریفارمز نظر نہیں آئیں، کوئی سارے بڑے اس پہ سر جوڑ کے نہیں بیٹھے، اس پہ کیا ٹیک ہے آپ کا؟ آخر کار جب ملک میں الیکشن اناؤنس ہو ہی گیا ہے، تو جو سب سے بڑا اس وقت سوالیہ نشان ہے وہ یہ اب نہیں ہے، یا ممکن طور پر نہیں ہے، کہ ابھی بھی الیکشن باوجود اس کے کہ تمام فریقین نے، ریاست پاکستان کے مختلف اداروں نے اب اپنی کنسنٹ دی ہے، اور بہت پہلے سے جو ایک پلان طریقے سے نظر آ رہا تھا کہ یہ فیبرری 24 میں الیکشن ہوں گے، کم و بیش اسی میں ہی پلس مائنس 1 ویک 2 ویک جو ہیں، وہ ایک سال پہلے سے اس طرح کے حالات بن رہے تھے، یہ بنائے جا رہے تھے کہ الیکشن ہوں ہی فیبرری 24 میں، چلیں وہ تو ہو گئے فائنلی۔ بٹ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ہے، جو کہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کیا الیکشن شفاف ہوں گے؟ کیا الیکشن پولیٹیکل انجینئرنگ کے بغیر ہوں گے؟ کیا الیکشن میں جو ووٹر ہے اس کا جو اپنا رائٹ آف ووٹ ہے اس میں کیا رکاوٹیں تو نہیں ڈالیں گی؟ کیا جو مشینری ہے وہ جو پروونشل گورنمنٹس کی ہے یا جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں، کیا وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی بی ٹیم کے طور پر کردار تو ادا نہیں کریں گی؟ جو کہ ممکنہ طور پر بہت سیاسی جماعتوں کا اعتراض نظر آ رہا ہے کہ ابھی تک کے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں، چاہے وہ پروونشل ہیں یا وہ فیڈرل ہے، وہ تو مختلف سیاسی جماعتوں کی بی
بی ٹیم ہی جو ہے ان کی پالیسیز کو ٹو کرتی اور انہی کا تسلسل نظر آتی ہے. تو جب اس طرح کے حالات آلریڈی ایک ہاسٹل قسم کی سچویشن ایگزسٹ کر رہی ہے جہاں پہ آپ کو سوائے مارا ماری کے فیک پروسیکیوشنز میں بی سم بونافائڈ پروسیکیوشن بٹ میجورٹی جو ہے وہ بے شمار سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں کیس بنتے نظر آ رہے ہیں, اور ایک پولیٹیکل ڈسٹریس جو ہے اور ایک سویر قسم کی انسٹیبلٹی کا ماحول ہے, اس میں مجھے تو لازمی طور پر جو اس وقت کے آثار ہیں اس میں آج ہی جو ہے جتنے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں شفافیت جو الیکشن کی اس میں وہ ہوتے نظر نہیں آتے. ہاؤیور اور اگر ایسا نہ ہوا, آپ تصور بھی کر لیں اگر آپ نے اس پولیٹیکل پروسیس کو آگے بڑھایا جو کہ بہت خوش آئندہ ہے اور بہت ضروری ہے کہ الیکشن ہوں, تو اس کے باوجود بھی اگر ہونے کے بعد بھی ہم نے وہیں سے سٹارٹ کرنا ہے کہ جی الیکشن شفاف نہیں تھے اور یہ ایک دھونس اور دھاندلی کا نتیجہ ہے اور پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہے وہ پوری قوم نے دیکھی ہے, یا اس وقت کے حالات میں ہمارے تمام قومی اداروں کو لازمی طور پر اب وقت آ گیا ہے الیکشن کی اناؤنسمنٹ کے بعد کہ یہ سوچنا ہے اور ہر صورت میں ان دا لارجر نیشنل انٹرسٹ اینڈ سوشل انٹرسٹ کسی بھی صورت جو ہے وہ یہ جو بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جس کے واضح اشارے ثبوتوں کی روشنی میں موجود ہیں کہ شاید یہ خدشات جو ہیں وہ دن بدن مزید بڑھ رہے ہیں, اس کو لازمی طور پر اب اکٹھے بیٹھ کے ایسے اقدامات لینے ہوں گے کہ اس کو ختم کیا جا سکے. سائفر کتنا مہلک ثابت ہو سکتا ہے چیئرمین تحریک انصاف کے لیے؟ آپ کی چیئرمین تحریک انصاف سے کچھ ملاقاتیں ہوئیں اور پھر شنید تھی کہ شاید آپ ان کی لیگل ٹیم کو دیکھیں گے, لیکن وہ شاید اریسٹ ہو گئے, پھر اس پہ کیا کوئی آپ گائیڈ کر سکیں؟ اگر دیکھیں میرا جو سائفر کے کیس پہ اوپینین ہے وہ تو بڑا کلیئر ہے کہ دس از ایبسلیوٹلی ناٹ اے کرمنل کیس ایٹ آل. میری ذاتی رائے میں یہ جو سائفر کا کیس ہے یہ کسی بھی طرح کوئی فوجداری مقدمہ بنتا نہ ہے, ہو ہی نہیں سکتا, بیکاز جو آپ نے اس کے ایس او پیز دیکھے ہیں اس کو ڈی کلاسیفائی کرنے کے, اور آپ نے جس طریقے سے یہ پروسیڈنگ ہوئی ہیں اور اس وقت کی پورے ملک کے تمام اداروں کی جو لیڈرشپ ہے اس نے جو قومی سلامتی کی میٹنگ میں پارٹیسپیٹ کیا, وہاں پہ اس کو ڈسکشن ہوا, سبسیکوینٹلی جو ہے اس کو منیٹائز کیا گیا, سبسیکوینٹلی گورنمنٹ کی طرف سے اس کی پریس ریلیزیں آئی ہیں. اینڈ اف یو سی دا ٹوٹیلٹی آف دا سرکمسٹانسز کہ یہ کہا کیا گیا ہے, مسئلہ عمران خان صاحب کا نہیں ہے اس کیس میں, مسئلہ ایک ملک کے وزیر اعظم کا ہے جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوتے یا عمران خان صاحب ہوتے یا کسی اور جماعت کے جو ہیں وہ کوئی نمائندے ہوتے جو کہ وزیر اعظم ہوتے. یہ ریاست پاکستان کا مسئلہ ہے, یہ عمران خان بطور وزیر اعظم یا کسی اور کے وزیر اعظم ہونے کا مسئلہ نہیں ہے. ایک ریاست پاکستان کی اپنی انڈیپینڈنس ہے, ایک اپنی انٹیگریٹی ہے, ایک سوورینٹی ہے, اس کو جیلسلی گارڈ کرنے کا سبجیکٹ ہے. تو اگر آپ اس کے تمام محرکات کو دیکھیں, اس کے میرٹس کو دیکھیں اور پھر آپ ایک کانسیپٹ جو ہے وہ ریشنلائز کریں, تو ان دی ٹوٹیلٹی آف آل دوز پیکیولر سرکمسٹانسز میری رائے میں دس کین ناٹ ایون بی کنسیڈرڈ ایز اے کرمنل کیس ان دا فرسٹ پلیس, ہو ہی نہیں سکتا. جہاں تک میرا لیگل ٹیم عمران خان صاحب کی جوائن کرنے کا مسئلہ ہے تو بالکل میری ان سے 16 مارچ کو اور اس کے بعد پھر ایک اور بڑی ایک ڈیٹیل قسم کی 16-17 مارچ اور اس کے بعد بڑی لمبی جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے. میں نے فورن فنڈنگ کیسز جو ہیں وہ بہت ایک پرومیننٹ قسم کا آپ کے سامنے پچھلا ایک پورا سال جو ہے وہ فیبرری اپنا لاسٹ ایئر 2022 میں that issue was made up and just cooked up and that went on to a different scale. اس میں ایف آئی اے نے لاہور میں, کراچی میں, اسلام آباد میں کیسز اسٹیبلش کیے. then I was representing and I was a lead counsel in all those 3 cases in لاہور, کراچی اور اسلام آباد. اور آپ نے دیکھا کہ اب ان کیسز کا جو ایف آئی اے کے فورن فنڈنگ کا نام پہ ایک بونڈے فضول قسم کے کیس بنائے گئے ہیں, اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. اس میں لاہور کی عدالتوں نے انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ میرٹ پہ اس کو ڈیسائیڈ کیا, پھر وہ اسلام آباد کی عدالت نے انڈیپینڈنٹلی ڈیسائیڈ کیا, پھر کراچی میں سندھ ہائی کورٹ میں آنریبلی ڈیسائیڈ ہوا, اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈیسائیڈ ہوا. تو ان کیسز کو میں لیڈ کرتا رہا ہوں. اینڈ سبسیکوینٹلی آپ نے درست فرمایا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اریسٹ ہو گئے ہیں, اور پھر ایک سرٹن لیک آف کوآرڈینیشن ہے جس کی بیسس پہ بہت سے ایسے کیسز ہیں جس میں ممکنہ طور پر میں ان کو ریپرزینٹ کر سکتا تھا, لیکن اس میں لیک آف کوآرڈینیشن کی بیسس پہ جو ہے وہ فی الحال میں آؤٹ آف ٹچ ہوں ان کیسز سے دیز ڈیز. عمران ریاض کی صحت اب کیسی ہے, اور کب تک آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی میڈیا میں واپسی ہو سکے گی, اور وہ واپسی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوگی, کمپرومائزڈ ہوگی, یا بٹوین دی لائنز ہوگی؟ اس پہ آپ کیا گائیڈ کر سکتے ہیں؟ فاحش باز بات یہ ہے کہ عمران ریاض کی جو بھی واپسی ہے ایز سون ایز پاسبل, جب عمران ریاض اپنی
دماغی جسمانی نفسیاتی صحت جس طرح اس کی ہمیشہ سے تھی اس میں جو ہی واپس آئے گا تو انشاءاللہ اس کی واپسی ہوگی. عمران ریاض نے اپنی جو بھی اپنا ابڈکشن کا پیریڈ ہے اس کے دوران کسی قسم کے کوئی کمپرومائزز نہیں کیے. بہت سی ایسی ڈیٹیلز ہیں جو بہت ہی سینسٹیو نیچر کی بھی ہیں. عمران ریاض نے مجھ سے تفصیلاً ریپیٹڈ نمبر آف ٹائمز میٹنگ میں جب سے وہ واپس ہمارے پاس آیا ہے اس کو ڈسکس کیا ہے, لیکن ابھی میں اس کی بہت سی باتیں جو ہیں اس کو ہم مشاورت کے پروسیس کے تھرو میں نے اس کو یہ کہا ہے کہ اس کو اس وقت ذاتی حیثیت میں میرا بطور بھائی اور بطور اس کا وکیل مشورہ یہی ہے کہ فار دا ٹائم بینگ ہی شوڈ اونلی فوکس ٹو دا ریسٹوریشن آف ہز پریویس اسٹیٹس, مینٹلی سائیکولوجیکلی اور فزیکلی اپنی ہیلتھ کو ریسٹور کرے, اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم اسپینڈ کرے. And he is on the path of recovery at the moment and he's recovering well. I can assure you کہ whenever عمران ریاض خان ایک ڈیو کورس میں جب اس کا ریزنیبل ٹائم آتا ہے اس کی صحت تندرستی بہتر ہوتی ہے انشاءاللہ جب بھی وہ واپس آئے گا تو بالکل آپ اس کو کبھی نہیں دیکھیں گے کہ کوئی ایسا کمپرومائز اس نے کیا ہے یا وہ ہو سکے گا. far as the question of him being more responsible in journalism is concerned, وہ تو ہمیشہ سے جو ہے وہ انسان اپنے مراحل جو ہے میچورٹی کے اس کی طرف آتا جاتا رہتا ہے اور اس میں لازمی طور پر پاکستان میں بائی اینڈ لارج میڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ رسپانسبلی بیہیو نہیں کرتا. تو ہمارے میڈیا کو اوور آل بھی جو ہے وہ میچورٹی کی ضرورت ہے اور اس میں عمران ریاض خان آپ قطعی طور پر بھی کمپرومائز نہیں دیکھیں گے, وہ فلی انڈیپینڈنٹ طریقے سے آئے گا اور انشاءاللہ بارک و تعالیٰ اپنی ذمہ داریاں جو ہیں اس کو نبھانا شروع کرے گا. آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.